السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کیا ہے؟ بہت ہی زبردست اور ڈیٹیل کے ساتھ مولانا خورشید صاحب کا زبردست بیان، تمام دوست اس بیان کو ضرور دیکھیے۔ دین کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ دین اسلام زندگی گزارنے کا وہ مبارک اور پیارا طریقہ ہے جو اللہ نے خود انسانوں کے لیے ان کی فطرت کے مطابق بنایا، اور اس پورے انسان کی زندگی جتنی ہے، اس پوری زندگی کو اپنے احکام سے مزین کیا اور اپنی یاد سے مزین کیا کہ بنیادی چیز اس میں ایمان ہے، اور جب ایمان دل میں آ گیا یہ انسان کبھی بھی اللہ سے غافل ہو نہیں سکتا۔ جسے غلام ہے اس کے سامنے آقا ہے، وہ اپنی غلامی کو نہیں بھولتا، اور وہ اس آقا کے آقا ہونے کو نہیں بھولتا۔ کبھی بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں آزاد ہوں اور میں اس کے سامنے جو چاہے کروں۔ تو وہ تو دو انسان ہیں، اور صرف پیسوں سے خریدنے کا تعلق ہے، اور وہ تو ہمارے الہ ہیں، خالق ہیں اور مالک ہیں، ارحم الراحمین ہیں، حنان ہیں اور منان ہیں اور کریم ہیں، اور دنیا میں کتنی عزتوں اور سعادتوں سے نوازا، کتنے پاکیزہ احکام دیے، اور اپنی کتنی کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ اور یہ تو تھوڑے سے عرصے کی زندگی ہے، اور آخرت میں اللہ نے اپنی شان کے مطابق ہمیشہ کے لیے اپنی نعمتوں سے نوازنے کے لیے اللہ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو دین اسلام زندگی سارے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا وہ مبارک طریقہ ہے جو اللہ نے بنایا، اور اس میں سارے انسانوں کے مسائل کا حل اور پریشانیوں سے نجات، اور دونوں جہانوں کی کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ فلاح اور ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کی ساری خیروں کو شامل ہو، اور آخرت میں جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جانا۔ اللہ نے قرآن میں اس کو فوز عظیم قرار دیا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے یہ دین اتارا، اور اس دین کی زندگیوں میں آنے کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کی ہستیوں کو چنا۔ حضرات انبیاء کرام جو معصوم، ان کو اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ اور اللہ ایسے کریم ہیں کہ جو مادی جسم کی تربیت اور جسم کو پالنے کے لیے سورج کو کیسے چلاتے ہیں، ہواؤں کو کیسے اللہ چلاتے ہیں، بادلوں کو کیسے لاتے ہیں، زمین پر پانی کو کیسے بہاتے ہیں، تو اسی طرح روح جو انسان میں اصل ہے، قل الروح من امر ربی، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے، سوال کرنے والوں کو بتا دیجئے، یہ روح میرے رب کا امر ہے۔ یہ روح تمہارے اندر ہے تو انسان کہلاتے ہو، اور تم اپنے ناموں کے ساتھ پکارے جاتے ہو، اور اسی روح کی برکت سے تم آنکھوں سے اتنی دور تک کو دیکھتے ہو، اور اسی کی برکت سے تم اپنی زبانوں سے اپنے ما فی الضمیر کو ظاہر کرتے ہو، اور لوگوں کو اپنے بیانات سے اپنے سامنے متاثر کرتے ہو، اور اسی کے تمہارے کان سنتے ہیں۔ جس دن یہ روح نکل گئی تو تمہارے نام بدل جائیں گے، اور جنازہ اس کو کہا جائے گا، اور میت اس کو کہا جائے گا۔ زبان ہے لیکن بول نہیں سکتی، کان ہے لیکن سن نہیں سکتے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتی۔ وہ بوڑھی ماں جس نے لاڈ سے پالا وہ آج رو رہی ہے، پکار رہی ہے، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتا۔ وہ بھائی جو جان نچھاور کرتے تھے، وہ دوست جو اس پر مرتے تھے، آج وہ سامنے ہیں اور سارے اعضاء سالم ہیں، کوئی عضو خراب نہیں ہوا، لیکن اللہ کا امر نکل گیا تو اب یہ جسم کسی کام کا نہیں۔ قل الروح من امر ربی، اور روح میرے رب کا امر ہے، اور اس روح ہی کے لیے اللہ نے اس کی تربیت اور اس کی نشو و نما اور اس کو منور کرنا اور اس کو خوشبودار بنانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے کتنا چھوٹا جسم ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بنا، وہ تو اللہ کی قدرت اور وہ مراحل گزرتے، لیکن دنیا میں جب آیا کہتے ہیں روح اور اس کی جسم دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اب جسم کے لیے اللہ کا کتنا نظام چلتا ہے، ماں باپ کے دلوں میں کیسی محبت ڈالی، ماں کے سینے میں کیسے غذا، دودھ کی غذا بنائی، اور کائنات میں کتنی چیزوں کو۔ اب یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے،
بالش 1.5 کا بچہ تھا، اب 6-6.5 فٹ کے قد کا ہو گیا۔ اور پہلے لوگوں کی قد تو وہ قوم عاد، وہ تو کتنے بڑے ہاتھ قد والے، کتنے ہاتھوں والے ہوتے تھے۔ اب یہ جسم بڑھ رہا ہے، تو اصل جو روح ہے جس کی وجہ سے یہ انسان ہے اور یہ جسم بڑھ رہا ہے، اس روح کو پاکیزہ بنانا، اس کے لیے بھی اللہ نے اپنا یہ دین اتارا ہے اور حضرات انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ جب جسمانی تربیت اور غذا اور پالنے کے لیے اتنا نظام اللہ نے متحرک کیا ہوا، تو جو روح اصل ہے جس کو نورانی اور خوشبودار بنانے کے لیے اللہ نے انسان کو عطا کیا، تو اس کی تربیت کے لیے بھی اللہ کا اس عالم سے زیادہ بہت بڑا اہم نظام کہ نبیوں کو وحی دے کر اور اپنے کلام کا نور دے کر نبیوں کو حکم فرمایا تم چل کر جاؤ۔ حضرات انبیاء کرام کی محنت سے لوگوں کے دلوں میں یہ ایمان کا نور پیدا ہوتا تھا۔ ایمان کا نور کیا ہے؟ جیسے سورج کی روشنی سے ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں اور انسان جو ہے نقصان دینے والی، نفع دینے والی چیزوں کو، اپنوں کو، پرایوں کو سمجھتا ہے، اور اس کی روشنی سے انسان کون سے وہ اعمال ہیں جو مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والے ہیں، اور کون سے وہ اعمال ہیں جو مجھے دنیا اور آخرت میں ناکام کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح میں نے یہ بیان سنا مولانا خورشید صاحب کا، بہت ہی لاجواب بیان ہے۔ آپ لوگ ایک دفعہ سنیں تو بار بار سنیں گے۔ بالکل ایسا بیان ہے نا کہ میں کیا بتاؤں، اور اس اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔